لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. اللهم عجل فرجه وقرب زمانه وكثر أنصاره وأهلك أعداءه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة الذي لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقال: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. سورہ مبارکہ انفال قرآن کا 8واں سورہ، اس کی ایک آیت کی تلاوت کل بھی کی گئی، آج بھی کی گئی، کیونکہ ہمارا جو ٹاپک ہے اس کا ایک لفظ موجودہ زمانہ، اس کو سمجھنے کے لیے یہ آیت اور اس کی تفسیر بہت ضروری ہے. اور صاحبان علم کو معلوم ہے کہ شہید باقر صدر اپنی زندگی کے آخری سالوں میں اس آیت کو کثرت کے ساتھ اپنے مختلف میسیجز اور پیغامات میں کوٹ کیا کرتے تھے. اور دوسری آیت سورہ مبارکہ عنکبوت کی ہے، قرآن کریم کا سورہ نمبر 29، جو ہر سال ماہ مبارک رمضان میں شبہ قدر میں آپ تلاوت کرتے ہیں، یا 23 آف رمضان کی رات. لیکن آج کی رات شب جمعہ بھی ہے، اور شب جمعہ کے حوالے سے 2-3 بہت اہم باتیں ہیں جو صاحبان ایمان کو سارا سال جتنی بھی شب جمعہ آئیں گی اس میں یاد دلانا ضروری ہے. کوئی نئی بات نہیں، لیکن صرف ایک ریمائنڈر کے طور پر. اور پھر کل ہماری مجلس جہاں جا کے ختم ہوئی تھی اس سے ریلیٹڈ 1-2 چھوٹی سی باتوں کا بیان اور ضروری. تو یہ اتنی ساری چیزیں جمع ہو گئیں کہ کل کی طرح سے آج بھی میں مجلس کے شروع میں ہی آپ حضرات سے ایک اپالوجی یا معذرت کر لوں کہ کوئی سیکوینس شاید آپ کو نظر نہ آئے، لیکن جب یہ 2 یا 3 دن کی مجلسیں مکمل ہوں گی اور یہ الگ الگ باتوں کو ہم جمع کریں گے تو پھر انشاءاللہ شب چہلم تک مسلسل جو اناؤنسڈ ہمارا ٹاپک ہے اس پہ بات کی جائے گی. پہلے ہم بات شروع کرتے ہیں ایک ایسے واقعے سے جس کے اندر دعا کے حوالے سے ایک ایسا اصول بیان کیا گیا جو آپ علماء، خطبہ، ذاکرین اور ہم جیسے اسٹوڈنٹ سے بہت زیادہ سنتے رہتے ہیں. میں دعا کے موضوع پہ اس سال مجلسیں نہیں پڑھ رہا ہوں، وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ ٹاپک. دعا کی اہمیت، دعا کی فضیلت، دعا مانگنے کا طریقہ، وہ ریزن کیا ہے جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، یہ ہمارا موضوع نہیں. کیونکہ اس سبجیکٹ پہ علماء کرام آج کل بہت زیادہ مجلسیں پڑھ رہے ہیں. لیکن آج کی رات شب جمعہ دعائے کمیل سن کر آپ یہاں بیٹھیں
اس اعتبار سے صرف مجلس کے شروع میں ایک چھوٹی سی بات آ رہی ہے، وہ جو ابھی آپ نے جملہ سنا کہ ریزن کیا ہے کہ اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا. دیئر از ناٹ اونلی ون ریزن، سو مینی. ایک لسٹ ہے پوری ہمارے پاس کہ کن لوگوں کی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتا، جبکہ یہ یاد رکھیے کہ اللہ ہی نے ہمیں دعا کا حکم دیا، ادعونی استجب لکم. وہی کہہ رہا ہے کہ دعا قبول کرو، وہ وعدہ بھی کر رہا. یہ روایت تو بہت مشہور ہے کہ جس میں اللہ نے کہا ہے کہ 5 چیزیں تمہاری طرف سے ہوں گی تو 5 چیزیں ہماری طرف سے ہوں گی. شکر تمہاری جانب سے ہوگا تو نعمتیں ہماری جانب سے ہوں گی. پوری حدیث تو میں نہیں پڑھتا، آپ کو معلوم ہے میرا طریقہ. تو اس کے اندر اس حدیث قدسی میں یہ ایک جملہ بھی ہے کہ دعا تمہاری جانب سے ہوگی، ایکسیپٹنس اور قبولیت ہماری جانب سے ہوگی. اور یہ وہ چیز ہے جو قرآن کی آیتوں میں کئی بار آئی کہ اللہ کا وعدہ ہے، وعدہ ہے، وعدہ. ایک عام مومن تو خیر میں نے بہت بڑا لفظ کہہ دیا، ایک عام انسان وہ بھی جب وعدہ کرتا ہے تو اپنے کمٹمنٹ کو پورا کرنے کی کوشش کرتا. اور اللہ قرآن کریم میں بھی وعدہ کرنے کے باوجود پھر بھی اپنا وعدہ پورا نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا؟ اللہ خود جہاں اپنا انٹروڈکشن کرا رہا ہے وہاں بھی یہی کہا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اپنا انٹروڈکشن ہے، دعا کرنے والا دعا کرے گا، میں ہوں اس کی دعا کا جواب دینے والا. ماہ مبارک رمضان میں بھی مسلسل دعا کے حوالے سے آپ قرآن کریم کی آیتیں سنتے رہتے کہ اللہ روزے کی آیتوں کے بالکل بیچ میں، روزے کی 2 آیتیں پہلے ہیں، 2 آیتیں بعد میں، درمیان میں دعا کی قبولیت کی بات. اب یہ مجلس ذرا سا اپنے ٹاپک سے ہٹ رہی ہے، یہ دعا کی فضیلت پہ جا رہی ہے، جس کا آج نہ میرے پاس ٹائم ہے نہ اس عشرہ زینبیہ میں یہ میرا ٹاپک ہے. تو بات کو یہیں روکتے ہوئے کہ بار بار وعدہ کیا، مختلف طریقے سے ہمیں یہ چیز ریمائنڈ کرائی گئی. اور آج کی رات شب جمعہ تو اللہ نے بنائی دعا کی قبولیت کی رات. یہ پوری رات ایسی رات کہ جو دعا آپ کی ویک کے باقی 6 دن قبول نہیں ہوتی، آج وہ بھی قبول ہو جاتی. جس طریقے سے ایک جملہ میں نے کل کہا تھا اور ہر آدمی اس کو جانتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے کوئی نئی بات کہی، کہ جو دعا کہیں قبول نہیں ہوتی ہے پھر کربلا جا کے الاجابہ تحت قبتہ آقا حسین کے روزے پہ قبول ہو جاتی. تو اسی طرح سے جو دعا ویک کے باقی 6 دن قبول نہیں ہے، وہی دعا، وہی آپ مانگنے والے، وہی آپ کی ورڈنگ ہے، آج رات قبول ہو جائے گی شب جمعہ. لیکن اس کے بعد بھی روایتوں میں ہمارے پاس یہ لفظ آ گیا کہ بعض غلطیاں، کچھ مسٹیکس ہماری ایسی کہ جس کی وجہ سے اللہ کا وعدہ پورا نہیں ہوتا. اللہ کی طرف سے کوئی غلطی نہیں، اللہ تو ہماری دعا پوری کرنا چاہتا، ہم نے کوئی ایسا پرابلم کریٹ کر دیا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی. رحمت آنا چاہتی ہے، ہم گھر کو لاک کر کے بیٹھے ہوئے. چنانچہ وہ چیزیں تو آپ بہت سنتے رہتے ہیں، ہر سال رمضان المبارک میں شب قدر کے موقع پہ، قبولیت دعا کے موقع پہ وہ حدیثیں یاد دلائی جاتی. لیکن آج بھی آپ نے وہ اصول یاد کیا، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعا. اے خدا میں ساری دعائیں کمیل تو بعد میں پڑھوں گا، پہلے میرے وہ گناہ تو معاف کر دے جو دعا کو روک لیتے. 2 گھنٹے کی دعا پڑھنے کا بظاہر کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا، اگر پتا چلے کہ ہم نے دعا کے لیے خود ہی اپنے دروازے کو لاک کیا ہے، پوری رات بھی دعا مانگتے رہیں، اللہ نے قبول بھی کر لی، وہ آ بھی رہی ہے دعا ہمارے گھر میں، اور ہم خود ہی اس کا راستہ روک کے بیٹھے. تو کہا کہ پہلے اللہم اغفر لی الذنوب، یہ بالکل شروع میں آیا ہے جملہ، دعائے کمیل کے آخر میں نہیں آیا، شروع میں آیا. پہلے وہ گناہ تو معاف کرا لو، دعا کے لیے راستہ تو بن جائے. لیکن یہ خالی دعائے کمیل کا جملہ نہیں، آقا حسین کی جو سب سے مشہور دعا. اب ایک لفظ میں کہہ رہا ہوں، نعوذ باللہ، آقا حسین کی توہین نہیں، آقا حسین کی دعائیں اتنی مشہور نہیں،
جیسے صحیفہ کاملہ بہت مشہور ہے، جیسے امام علی کی دعائیں بہت مشہور، جبکہ روایتوں میں یہ لفظ ہے کہ سب سے زیادہ دعا مانگنے والوں میں آقا حسین کا شمار ہوتا۔ وہ جملہ یاد کیجئے، صرف میں ایک اشارہ کر رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، تو جو روایتیں آپ کے بچوں کو بھی یاد ہیں میں اسے پڑھ کے آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا۔ وہ جملہ کہ جب کسی نے پوچھا تھا چوتھے امام سے کہ آپ کے بابا کی اولادیں اتنی کم کیوں، تو جو جواب دیا تھا اس کا خلاصہ یہی تو تھا کہ ساری رات دعاؤں میں اور نمازوں میں آقا حسین گزار رہے ہیں، دعائیں بہت کم ہمارے پاس ہیں مشہور ہمارے یہاں کم، لیکن یہاں سے لے کے وہاں تک میں مجمع دیکھ رہا ہوں، ان میں مجھے تو کوئی ایسا چہرہ نظر نہیں آ رہا جو حج پر نہ گیا، اور جب آپ حج پر جاتے ہیں تو سب سے زیادہ اہم، سب سے زیادہ مشہور کہ جو ہر آدمی جس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے وہ ایک ہی دعا ہے، وہ آقا حسین کی دعا ہے جو میدان عرفات میں آقا نے یوم عرفہ احرام پہن کے ارشاد فرمائی۔ ایک دعا حج کے حوالے سے کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم بات سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ شاید کسی معصوم کی اس میں توہین ہو رہی، کہ حج کے حوالے سے جتنی دعائیں دیکھ لیجئے، نہ امام علی کی دعا اتنی مشہور ہے، نہ چوتھے امام کی دعا اتنی مشہور ہے، نہ رسول خدا کی دعا اتنی مشہور ہے جو آقا حسین کی دعائیں عرفات کا اسٹیٹس ہر آدمی جانتا، حتیٰ جو لوگ حج پر نہیں گئے انہیں بھی معلوم ہے، جو اس میں بھی یہ جملہ کہ اے خدا میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو دعا کے لیے رکاوٹ بن جاتے۔ شب عرفہ کی دعا ہے، اس میں بھی یہ جملہ موجود، اور پھر عشرہ زینبیہ کے حوالے سے گرچہ ذکر تو شہزادی زینب کی دعا اور بد دعا کا ہے، لیکن عشرہ زینبیہ چوتھے امام کا بھی ذکر ساتھ ساتھ لازم ہے۔ چوتھے امام نے پھر وضاحت بھی کی کہ آخر دعا کیوں رکتی ہے، بلکہ جو چوتھے امام کی حدیث ہے اس میں تو اس مسئلے کو اور زیادہ واضح کیا گیا ہے۔ الذنوب التی، یہ بیچ سے عبارت پڑھ رہا ہوں، الذنوب التی تحبس الرزق وترد الدعاء، کہ وہ گناہ جس کی وجہ سے دعا واپس کر دی جاتی ہے۔ ایک ہے دعا روک لینا، آپ کہیں جا رہے ہیں، ٹریول کر رہے ہیں، معلوم ہوا راستے کے اندر پولیس نے روڈ بند کی ہوئی ہے، وہاں پہ آپ رکے ہوئے، وہ رکاوٹ ہٹے گی، آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ایک ہے واپس کر دیا گیا، جاؤ واپس۔ اب میں اس کو سمجھانے میں آپ کا ٹائم نہیں برباد کرتا۔ چوتھے امام فرما رہے ہیں کچھ گناہ ایسے ہیں کہ روزی کو روکتے ہیں، رزق کو، رزق بھی وہ چیز ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، روزی بھی وہ چیز ہے نا، رزق جس کا وعدہ اللہ نے کیا۔ زمین پہ چلنے والا ہر ذی حیات، انسان تو انسان، جانور بھی، اللہ پر ہے اس کا رزق اور روزی، مگر امام فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں روزی کی پریشانی ہوتی ہے تو اس کا کوئی ریزن ہے، ورنہ وہی بات کہ یا تو یہ مانو نعوذ باللہ کہ اللہ وعدہ کرتا، جب کام نکل جائے تو اپنا وعدہ توڑ دیتا، جو ہم میں اور ہم میں سے بعض لوگوں کی وہ خاصیت ہے جو آج کی مجلس کا آدھا حصہ لے گی یہ چیز۔ ابھی تھوڑا آگے چل کے روزی کا بھی اللہ نے، رزق کا بھی اللہ نے وعدہ کیا، مگر چوتھا امام اس حدیث میں ارشاد فرما رہا کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو روزی کو بند کر دیتے ہیں، روک دیتے ہیں۔ روزی آ گئی، رزق کہتا ہوں، روزی کا لفظ یہاں کے ماحول میں اتنا اچھا نہیں ہے، انگریزی میں روزی جو ہے وہ شاید کسی کے نام بھی ہوتے ہیں، تو وہ روزی آ گئی تو آپ پلٹ کے دیکھیں گے کیسے آ گئی، تو رزق روک لیا گیا۔ رزق اللہ وعدہ کرنے کے بعد رزق کو اللہ نہیں روک رہا، تمہارے گھر کا راستہ تم نے راستہ بند کیا ہوا، اور دعا کو واپس کر دیا گیا اور زندگی کو مختصر کر دیا گیا۔ یہ تین انسان کے لیے بہت بڑی پریشانیاں۔ امام میرا چوتھا امام ارشاد فرماتا ہے یہ کچھ گناہ کے نتیجے میں اللہ کو کوئی
شوق نہیں ہے یا اللہ کو انٹرٹین نہیں ہوتا ہے ہمارے پرابلمز کو دیکھ کر. لیکن تم نے یہ غلطی کی. تو اب وہ کیا ہے, پوری حدیث آج نہیں پڑھ رہا ہوں اس اعتبار سے کہ جو بات مجھے آج بتانا ہے اس میں خاصا وقت لگ جائے گا. ایک ایسی روایت پڑھنا ہے جو ویسے تو میں کراچی میں 50 منٹ میں وہ روایت پڑھتا ہوں, اتنا تو یہاں پوری مجلس کا بھی ٹائم مجھ کو نہیں ملتا. کراچی میں کم سے کم ہماری مجلس 90 منٹ کی ہوتی ہے, ورنہ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے. یہ میں نے صرف آپ کو بتایا کہ دنیا میں کچھ اور علاقے بالکل آپ کے مخالف ہیں, ویسٹ اور ایسٹ. لیکن بہت ہی اس کو سمرائز کر کے پھر بھی 15 منٹ تو لوں گا. اور وہ روایت اتنا لمبا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ڈیو ٹو ون بہت ہی میجر ریزن میں روایت کو 15 منٹ میں لوں گا. لیکن پہلے یہ جملہ کمپلیٹ ہو جائے تو کہ میں لسٹ نہیں بتا رہا ہوں, میں آپ کو وہ اصول بتا رہا ہوں جو حدیثوں میں آیا کہ گناہ دعا کو روک لیتے ہیں, گناہ دعا کو واپس کر دیتے ہیں. گناہ کے نتیجے میں اللہ اپنا وعدہ پورا کرنا چاہ رہا ہے, ہم نے گناہ کیے, اللہ کا وعدہ بھی رک جاتا. وہ کون سے گناہ, یہ آج کل علماء کرام دعا کے عنوان پہ جو اشرے پڑھتے ہیں اس میں تفصیل کے ساتھ آتا ہے. مگر خاص طور پر ایک چیز کو ذہن میں رکھیے گا. اچھا, اب جو چیز میں بیان کر رہا ہوں اس میں دعا کے حوالے سے کوئی بات نہیں, لیکن جو فارمولا, جو اصول, جو کاز, جو ریزن آیا دعا رک جانے کا, وہ اس کے اندر کسی اور انداز سے بیان کیا گیا. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں, اگرچہ علامہ مجلسی نے تو ایک لفظ اس سے پہلے یہ لکھا کہ ان این اتھینٹک حدیث, لیکن اب آپ حضرات کو معلوم ہے کہ لفظ اتھینٹک حدیث کے حوالے سے یہ ہر مرجع کی اپنی ایک ریسرچ ہوتی ہے, ہر مجتہد کی اپنی ایک ریسرچ ہوتی ہے. اٹ میں پاسبل کہ ایک حدیث ایک مرجع کے پاس اتھینٹک ہو اور دوسرے مرجع کے پاس وہ حدیث اتنی اتھینٹک نہ ہو. تو علامہ مجلسی نے جس حدیث سے پہلے یہ لفظ استعمال کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ حدیث انڈسپیوٹڈ ہے, متواتر نہیں ہے, صرف اتنا کہا کہ حدیث صحیح میں آیا. مگر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ حدیث غلط ہے, اگر غلط ہے تو میں کیوں پڑھ رہا ہوں. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج کل مرجعیت انڈر اٹیک جو آ گئی, اس کے اندر دشمن کے پاس کچھ ایسے ہمارے ایموشنز کو استعمال کرنے کی ٹرکس ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں جو اگینسٹ مرجعیت نہیں لیکن کنفیوز ہو جاتے ہیں, جن میں یہ والا سب سے زیادہ دشمن کے پاس, شیطان کے پاس, یا جو بھی آج کل کے زمانے کا شیطان ہو اس کے پاس مس گائیڈ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی کہ بھائی جب یہ حدیث میں یہ چیز آ گئی ہے تو مرجع نے حدیث کے اگینسٹ فتویٰ کیسے دے دیا. اور دیکھیے علامہ مجلسی نے لکھا کہ حدیث اتھینٹک ہے, تو اگر علامہ مجلسی کے اتھینٹک کو ہم مان لیں تو وہی اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا. اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ آگے اس کے بعد کسی مرجع یا مجتہد کو اجتہاد کا حق نہیں. علامہ مجلسی کا اتنا میں احترام کرتا ہوں کہ میری تقاریر اور لیکچر جس کے گواہ, میں اس پہ بات نہیں کر رہا ہوں, میں بات کر رہا ہوں کہ دشمن اکثر یہ کہتا. یہ اچھا ہوا کہ آپ کے علاقے میں ابھی یہ چیز اتنا انٹر نہیں ہوئی. انڈیا اور پاکستان کے اندر پوری بکس چھاپی گئی. کیا بکس؟ وہ ساری حدیثیں کوٹ کی گئی جنہیں کسی ایک پرانے مرجع یا مجتہد یا محدث نے حدیث صحیح لکھا. وہ ساری حدیثیں لکھی گئیں اور اس کے بعد اس حدیث, ہر حدیث اس کے نیچے پھر موجودہ کرنٹ مراجع کا فتویٰ. کوا مثلا حدیث میں ہے کہ حرام ہے, مرجع وقت نے کہا کہ یہ حلال ہے, اوپر حدیث, پھر پرانے محدث کا فتویٰ, نظریہ, اور اس کے بعد کسی ایک کرنٹ مرجع کا فتویٰ. تو پوری کتابیں ہیں اس حوالے سے. اب یہ چیز یہاں پہ ابھی اتنا نہیں آئی, لیکن پھر بھی کہ دنیا جو ہے آج کل گلوبل ولیج بن گئی. انڈیا اور پاکستان کی چیز یہاں آ سکتی ہے جیسے یہاں کے فتنے وہاں جا رہے ہیں. ایک اور بہت بڑا سوال یہ ہوتا
کہ مراجع کے فتووں میں اختلاف کیوں ہوتا؟ وائی دیئر آر ڈفرینسز، جبکہ ہمارا قرآن ایک ہے، قول امام ایک ہے. یہ جو لفظ کہا جاتا ہے قول امام ایک، اس کو سمجھانا پڑتا ہے مختلف مجلسوں میں. ہمارا یہ آج کا سبجیکٹ نہیں، بلکہ اس عشرہ زینبیہ ہی کا یہ سبجیکٹ نہیں، لیکن جہاں موقع ملتا ہے ایک آدھ جملے میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. اور چنانچہ یہاں پہ ایک بہت عجیب جملہ کہہ دوں جس پہ پورے 1 گھنٹے کا لیکچر ہونا چاہیے، لیکن آج نہیں ہوگا، اور شاید عشرہ زینبیہ میں ممکن نہ ہو. کوئی Q&A سیشن ہو جائے تو اس میں شاید یہ بات آ جائے، اور وہ یہ کہ بعض اوقات لوگ ہم سے ایک سوال کرتے ہیں. اب ہم تو ایک اسٹوڈنٹ، لیکن انہی علماء اور مراجع اور مجتہدین کی جوتیاں سیدھی کر کے جو 2-4 باتیں سیکھی ہیں اور آپ تک اس کو کنوے کرتے ہیں. دیکھ، سوال یہ کرتے ہیں کہ عام مسلمانوں کے پاس حدیث کی ایسی کتابیں ہیں جن کی ہر حدیث صحیح، تو ایک کامن مین کے لیے، ایک لے مین کے لیے، ایک عام آدمی کے لیے کوئی پرابلم ہی نہیں. پتا ہے کہ یہ کتاب کی ہر حدیث صحیح ہے، اس نے کتاب اٹھائی، حدیث دیکھی، عمل کر ڈال. ہمارے یہاں ایسی کون سی کتاب جس کی ہر حدیث بالکل صحیح؟ تو اب اس دلیل کا صغرا کبرا دونوں غلط ہیں، لیکن میں صغرا کبرا میں آپ کو نہیں الجھاؤں گا، پھر آپ کے ذہن اپنے خاندان کی مختلف عورتوں کی جانب جائیں گے، مولانا ان کا ذکر ممبر پہ کیوں کر رہے ہیں. تو اس لیے میں سیدھی سادھی چھوٹی سی بات کروں. پہلی بات تو یہ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہر حدیث ان کی کتاب کی صحیح، اس کے بعد دیکھ لیجئے کہ کتنی ایسی حدیثیں ہیں جس کو جب کبھی ایسا ان کا مشکل کا ٹائم آتا کہتے ہیں نہیں اس کتاب کی یہ حدیث غلط. آپ دشمنان اہل بیت کی دشمنی کا اندازہ اس جملے سے کریں کہ یہاں تک یہ جملہ انڈیا اور پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ بھئی وہ صحیح بخاری کی ہر حدیث صحیح ہے، مگر شیعوں نے اس کے اندر کچھ حدیثیں بعد میں ایڈ کر دی ہیں. اب وہ صرف اس لیے فیس سیونگ کے لیے کہ اس کی تو ہر حدیث صحیح، تو یہ کیا اس میں حدیث آ گئی کہ شہزادی کونین اتنا ناراض رہیں کہ سلام کا جواب بھی نہ دیا، اور مرتے دم تک کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ بات کے اندر مسئلہ حل ہو گیا ہو. تو اب تو پہلی بات تو یہ بات بھی غلط، اور دوسری بات یہ کہ دو میں سے کوئی ایک چیز آپ کو ایکسپٹ کرنا ہوگی. دونوں چیزیں ایک ساتھ آپ کو نہیں مل سکتی. یا تو اجتہاد کا دروازہ بند کرنا ہوگا. آج غیر بھی تڑپ رہے ہیں کہ جس دروازے کو وہ 1000 سال پہلے بند کر گئے تھے کیسے اس کو کھولا جائے. دروازہ کھولنا چاہتے ہیں اجتہاد کا، مگر پھر وہ 1000 سال کے اپنے علماء کی مذمت کرنا پڑے گی اور ان کو کنڈیم کرنا ہوگا کہ آج اگر اجتہاد کا دروازہ کھول رہے تو بند کیوں کیا تھا پہلے. اور اگر اجتہاد کا دروازہ نہ کھولے تو آج کی 21 سینچری کے اندر ایک مسلمان کیسے زندگی گزار سکتا جہاں پہ پورا نیا پولیٹیکل سسٹم ہے، جہاں پہ پورا نیا اکنامیکل سسٹم ہے، جہاں پہ پورا نیا جوڈیشری کا سسٹم ہے. سارے سسٹم ہی بالکل نئے، اور جو نئی ٹیکنالوجی ہے اس کی بات تو چھوڑیے. بہت مختصر کہا جاتا ہے کہ جہاں ڈی این اے سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ اولاد کس کی ہے، جہاں پہ کلوننگ کے ذریعے سے نسل آگے بڑھائی جا رہی ہے، وہ 1000 سال پہلے اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا. اب کیا کیا جائے؟ تو یا تو 21 سینچری میں اسلام کو آؤٹ ڈیٹڈ مانے، اور یا پھر یہ کہ اجتہاد کا دروازہ کھولیں. اچھا، دوسروں سے ہمیں کیا تعلق؟ ہمارا سوال یہ ہے کہ جو ہمیں اللہ نے ایک نعمت دی ہے اور اجتہاد کا دروازہ ہمارے یہاں آلریڈی کھلا ہوا ہے، ہم اسے بند کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ جو غلطی کر چکے ہیں وہ اپنی غلطی پہ پچھتا رہے ہیں. ہر سال کے بعد اسلامی دنیا میں کہیں نہ کہیں ایک سیمینار ہوتا ہے کہ کیسے اجتہاد کا دروازہ کھولا جائے، اور ہمارے پاس الحمدللہ 1400 سال میں وداؤٹ اینی گیپ اینڈ بریک اجتہاد کا دروازہ کھلا نظر آ رہا ہے. صرف کچھ چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی تو ہم چاہتے ہیں کہ دروازہ بند ہو جائے. یہ میں نے سنسیئر لوگوں کے لیے کہا، ورنہ جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہے اور یا یہ کہ جو لوگ ہمارے درمیان پلانٹ کیے گئے ان کی تو بات ہی الگ، لیکن وہ ہماری مجلس میں کوئی تھوڑی آئیں گے. ہماری مجلس میں سب ریلیجس لوگ، پائس لوگ، سنسیئر لوگ جو واقعاً دین خدا پر اس طرح سے عمل کرنا چاہتے جیسے معصومین نے بتایا، لیکن ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی.
تو اب ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم نے کہا اجتہاد کا دروازہ ہی بند کر دو. اور ایک بہت ہی خطرناک جملہ میں نے اسی ایام ازاں میں سنا ہے، وہ انشاءاللہ کسی اور مجلس میں کوٹ کروں گا، کیونکہ آج کا ٹاپک تو رہا جا رہا. تو اگر یا تو اجتہاد کا دروازہ بند کرے تب تو حدیث کی ایک اتھینٹک کتاب بن سکتی ہے. جو بنائے گا وہ اپنے حساب سے اس میں اتھینٹک حدیث سے لکھے گا. لیکن اگر اجتہاد کا دروازہ کھلا، دیٹ مینس ایوری مجتہد اینڈ مرجع ہیز اے رائٹ ٹو ریسرچ. تو پھر ہو سکتا ہے کہ پرانے 50 سال 40 سال چھوڑیں، اس کے اپنے استاد نے کسی حدیث کو صحیح مانا ہو اور اس کی ریسرچ اختلاف کر رہی ہو، تو اگر اجتہاد کا دروازہ کھلا تو ہر مجتہد کو یہ رائٹ دینا پڑے گا حدیث کی ایسی کتاب لکھی ہی نہیں جا سکتی ہے. اور اس کی ایک بہت ہی سمپل ایگزامپل بھی ہے، مگر آج کے لیے نہیں کیونکہ ٹائم بہت گزر گیا، اصل سبجیکٹ رکا ہوا ہے. لیکن یہ جو میں نے ایک جملہ کہا نا، بہت ہی سمپل ایگزامپل، وہ انشاءاللہ کل یا پرسوں کسی دن آئے گا. ہے بڑا سینسیٹیو، اور اسپیشلی آپ حضرات کے لیے بہت سینسیٹیو ہے، اس لیے مجھے بہت سوچ سمجھ کے پورا دن ریسٹ کرنے کے بعد، اپنا جیٹ لیگ اتارنے کے بعد پھر وہ جملہ کہوں گا کہ ایسا نہ ہو کہ ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر ہو جائے، میری 50 منٹ کی محنت پہ پانی پھر جائے صرف آدھے منٹ کی سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے. تو خیر، خلاصہ یہ کہ جب تک اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے، ریسرچ جاری ہے، ایک حدیث ایک کے پاس اتھینٹک ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ دوسرے کے پاس یہ حدیث ویک ہو. لیکن یہ بات تو بیچ میں آ گئی، کیونکہ جس حدیث کو میں کوٹ کر رہا تھا اس سے پہلے علامہ مجلسی نے اپنی عادت کے تحت لکھا کہ یہ حدیث صحیح. علامہ مجلسی کی خصوصیت یہ ہے کہ جو واقعہ کوٹ کرتے ہیں لکھ دیتے ہیں حدیث صحیح ہے یا حدیث ثقہ ہے یا حدیث ضعیف ہے. اب وہ واقعہ چھوٹی سی اسٹوری بہت بڑی ہے، اس کو شارٹ کریں، کیونکہ اس کے اندر پھر ایک مرتبہ گھوم کے ہم اجتہاد کے حوالے سے بھی بات کریں گے آج ہی کے مجلس کے اندر. اور اس کا ایک بہت براڈ ٹائپ کا میسیج ہے جو کل سے ہمارے ٹاپک کو آگے بڑھائے گا. امام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل، اب یہاں پہ شروع میں ایک فقہی مسئلہ بھی بتاؤں نہیں، توجہ دے رہا ہوں، ورنہ حجت الاسلام سید مرتضیٰ کشمیری وکیل حضرت آیت اللہ سیستانی آپ کے درمیان ہے، مسئلہ آپ ان سے پوچھ لیجئے گا، ہم لوگ تو طالب علم. صرف اتنا خلاصہ کہ ایک جو فتویٰ بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ویسٹرن میڈیا نے پچھلے 1 سال، رہبر آیت اللہ خامنائی کا بھی یہی نظریہ تھا، اور آیت اللہ عظمیٰ آغا سیستانی کا تو ہے یہ نظریہ. اور خاص طور پر یہ مسئلے سے ریلیٹڈ 3-4 اور مسئلے پچھلے 2-3 سال سے جب بھی میں کاظمین کی زیارت کے لیے جاتا ہوں تو باب الحوائج امام موسی کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کے روضے کی جو مین گیٹ ہے ان میں سے ایک گیٹ کے باہر بہت بڑے ایک بورڈ کے اوپر یہ مسئلے فتوے آیت اللہ کی مہر اور دستخط کے ساتھ عربی اور انگلش میں لکھے نظر آتے ہیں. اب یہ 2-3 مسئلے ہیں، 6 مہینے پہلے ایک اور مسئلہ تھا، 1 سال پہلے دوسرا مسئلہ تھا کاظمین میں 7ویں امام کے روضے کے مین گیٹ کے سامنے. اور وجہ کیا ہے یہ اس وقت بتانے کا موقع نہیں. جیسے بڑی تعداد میں لوگ کربلا معلیٰ کی زیارت کی تیاری کر رہے ہیں، کچھ لوگ کل فرائیڈے کو جا رہے ہیں، کچھ سیٹرڈے کو جا رہے ہیں، اب جاتے رہیں گے چھوٹے چھوٹے گروپس. آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی نے ان زائرین کے لیے ایک میسج دیا جو ویب سائٹ پہ آپ کو ان کی اپنی ویب سائٹ پر عربی میں، فارسی میں، اردو میں، انگلش میں، ہر زبان میں ملے گا. اب وہ میسج تو ویسے ہی ہر آدمی کو پڑھنا ہے، لیکن اس کا وہ پیراگراف جس کا تعلق عورتوں کے حجاب سے، اور وہ جو جملے آپ پڑھیں گے تو تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ زیارت پر جانے والی وہ خواتین جن کی ایک بڑی تعداد کا تعلق ویسٹرن ورلڈ سے، جاتی بڑی خلوص کے ساتھ، لیکن زیارت پر جانے کے بعد بھی ان کا کیا ایٹیٹیوڈ، کہ باقاعدہ ایک پورا پیراگراف. کچھ ریسرچ آپ بھی کریں، کچھ محنت آپ بھی کریں، جا کے یہ میسج پڑھ لیجئے جو ویسے بھی ای میل کے ذریعے یا فیس بک کے ذریعے ہمارے بچوں تک تو پہنچ گیا. لیکن مسئلہ بچے نہیں ہے، کیونکہ ہماری مجلس میں تو بچے آتے ہی نہیں،
بلکہ لگتا ہے کہ انگلینڈ میں بچے پیدا ہونا ہی بند ہو گئے. تو جو ہمارے پاس آتے ہیں ان کے لیے میں بات کر رہا ہوں حجاب کے حوالے سے. یہ ہے کربلا کی پیدل زیارت کرنے والوں کے لیے اور تمام زائرین کے لیے حضرت آیت اللہ کی خصوصی نصیحت اور میسج. لیکن کاظمین میں یہ 2 سال سے میں یہ دیکھ رہا ہوں، وہ فتوے سارے کتاب میں انٹرنیٹ، آپس کی چیٹنگ، نامحرم لڑکی اور لڑکی کا آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنا، اس کے حوالے سے کئی فتوے آئے ہیں جن کا خلاصہ یہ کہ یہ چیزیں آلموسٹ حرام قرار دی گئیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ میری ورڈنگ کو سن کر اس کو فائنل فتویٰ سمجھیں، اس کی ڈیٹیل ایکسپلینیشن وہ علماء آپ کے سامنے کریں گے. لیکن ایک بہت بڑا یہ ایشو ہے، اور اس ایشو میں جو خاص بات ہے وہ یہ کہ ہمارے بزرگ علماء کا ایک طریقہ تھا انڈیا اور پاکستان میں بھی اور عراق اور ایران میں بھی کہ بعض حلال چیزوں کو بھی وہ اجازت نہیں دیتے تھے، اس کی پرمیشن نہیں دیتے تھے کہ اگر یہ حلال چیزیں ایکسپیرینس سے پتہ چل رہی ہیں کہ آہستہ آہستہ آدمی کو حرام میں لے جائیں گے. ٹھیک ہے، ابھی حلال، دور دور تک کوئی امکان نظر نہیں آ رہا کہ اس میں کوئی حرام آئے گا، لیکن جو پرانا ایکسپیرینس ہے، جو دوسرے لوگ یہ حلال کام کرتے چلے آ رہے ہیں، تو اندازہ ہو رہا. ابھی جو میں نے لاسٹ کاظمین کا وزٹ کیا وہ رمضان عید کے بعد، وہاں پر اسی حوالے سے انٹرنیٹ کے حوالے سے ایک فتویٰ تھا کہ کیا شوہر کو یہ اختیار ہے کہ اپنی بیوی کو فیس بک پر یا اس طرح کی مختلف ویب سائٹ پر جانے سے روکے. عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جا سکتی، گھر کے اندر رہ کے تو آزاد ہے نا، لیکن کیا اس مسئلے میں اس کو اجازت ہے؟ بہت لمبی بات تھی. میں خود دیکھ رہا ہوں کہ مجلس کا وقت ختم ہوا جا رہا ہے، لیکن اس واقعے کے بگننگ میں ہی چونکہ یہ چیز واضح کرنا ضروری تھی کہ بعض اوقات کچھ حلال چیزیں بھی اس لیے حرام کر دی جاتی ہیں. مقدمہ حرام ہے کہ نہیں، یہ اصول فقہ کی ایک بہت دقیق بحث، لیکن مختصری کہ کچھ حلال چیزیں ایسی ہیں جنہیں شیطان استعمال کرتا ہے. ذرا بھی مومن الرٹ نہ رہے تو فوراً وہ اس حلال سے حرام میں چلا جائے گا، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا. ایک غلط ایگزٹ، کہاں سے آپ کہاں پہنچ جائیں گے. تو حلال کے راستے میں یا صراط مستقیم پر بھی کچھ ایگزٹ ہے. ذرا سا آپ باتوں میں لگے، بے خیالی میں کہیں اور چلے گئے، وہ آپ نے بورڈ نہیں دیکھا، جا رہے ہیں صراط مستقیم پر، ایسا ایگزٹ آپ کو ملے گا کہیں سے کہیں پہنچ گئے، کہیں سے کہیں کا جنت جانے کے بجائے جہنم میں پہنچ گئے. 2 ہی تو راستے ہیں نا. تو خیر، تو یہ جو ہے علماء اور مراجع کی بھی ڈیوٹی ہے اور قوم کے بڑوں کی بھی ڈیوٹی ہے. اور اسی اعتبار سے شوہر اور بیوی کے انٹرنیٹ کے یوزیج کے بارے میں بھی ایک بہت اہم مسئلہ، گرچہ اسے پچھلے سال دشمن میڈیا نے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا، لیکن چھوڑیں اس بات کو. اب واقعے کے شروع میں حضرت نوح کی وہ حدیث سنا کے پھر بات کو آگے بڑھاؤں. شاید آج ہم صحیح کنکلوژن نہ نکال پائیں ٹائم کم ہونے کی وجہ سے، لیکن ایٹ لیسٹ روایت تو مکمل ہو جائے. ایک حضرت نوح کا واقعہ میں اکثر پڑھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب وہ فلڈ آیا، طوفان نوح، تو صرف وہ لوگ سروائیو کر سکے جو کشتی نوح کے اندر تھے. حضرت نوح کی جو کشتی ہے، سفینہ ہے، آرک ہے. اب مسجد کوفہ کی زیارت کی وجہ سے یہ واقعہ ہر زائر کو ریمائنڈ کرایا جاتا ہے. مسجد کوفہ کی زیارتوں میں ایک زیارت یہ بھی. تو یہ واقعہ جس گروپ میں بھی آپ جائیں گے وہ آپ کو شارٹ میں صحیح ریمائنڈ کرائیں گے. تو حضرت نوح کی کشتی میں جو آ گیا صرف وہ پروٹیکٹڈ، چاہے انسان ہو چاہے جانور ہو. حضرت نوح کی کشتی چلی اور نوح اپنی کشتی کا سروے کرنے نکلے کہ ہر بڑے کی ذمہ داری کہ چیک کرتا رہے کہ جو اس کے چھوٹے ہیں انہیں کوئی پرابلم، کوئی تکلیف تو نہیں. ایک بار دیکھتے چلے کہ ہاں وہ 80 مومن بھی ہیں، ان کے وہ 3 بیٹے بھی ہیں، تینوں کی بیویاں بھی ہیں، اپنی بھی 2 میں سے 1 بیوی تو ہے کشتی میں، 1 نہیں ہے. یہ ہاتھی کھڑا ہے، وہ زراف کھڑا ہے،
وہ جو افریقہ والے فور جانور جو بگ گیم ہنٹر کہلاتے ہیں وہ بھی دیکھے, چھوٹے جانور بھی دیکھے. ایک جگہ پر بڑے ریلیکس موڈ میں, وہ جو ہوتی ہے نا ایک ریکلائنگ چیئر, بہت ریلیکس موڈ میں شیطان بیٹھا نظر آیا. شیطان اور میری کشتی میں آ گئے, یہ کیسے پاسبل ہے؟ کشتی نوح میں تو وداؤٹ پرمیشن, جب تک کہ نوح پرمیشن نہ دے کوئی نہیں آ سکتا. ایک بار کہا کہ اے شیطان تو یہاں کیسے آ گئے؟ کہا کہ آپ ہی کی پرمیشن سے آیا. اب انبیاء کے یہ واقعات ہمارے اور آپ کے لیے ایک میسج ہوتے ہیں. تو کہا کہ تو کیسے آیا؟ آپ نے پرمیشن دی. نوح کہتے ہیں میں اور شیطان کو پرمیشن دوں؟ انہوں نے کہا نا کہ ذرا بھی ایک آدمی غافل ہوا اور آنکھ لگی. فارسی کا ایک شعر ہے کہ میں قافلے کے ساتھ چل رہا تھا, میرے پیر میں کانٹا چھپ گیا, میں کانٹا نکالنے کے لیے جھکا, اب جو سر اٹھایا قافلہ 100 سال آگے چلا گیا تھا. تو کبھی اس طرح سے آدمی ٹرین مس کر دیتا. ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو شیطان کی جانب سے غافل نہیں ہونا ہے, ہر وقت الرٹ بیٹھنا. تو حضرت نوح کا یہ واقعہ دو بڑے اہم میسج ہم کو دے رہا. پہلا یہی کہ حضرت نوح نے کہا میں اور تمہیں پرمیشن دوں, ہاؤ اٹس پاسبل. کہا کہ یاد کیجئے جب تمام جانوروں کو کال کیا گیا تھا, کب بارش شروع ہو گئی تھی, وہ اوون یا تندور میں سے پانی نکلنے لگا تھا, طوفان نوح سٹارٹ ہو گیا تھا, یعنی عذاب خدا شروع ہو گئے. اور حضرت نوح کو معلوم کہ ودن منٹس پوری دنیا جو ہے وہ ڈوب جائے گی. تو جتنے لوگوں کو کشتی میں بلانا ہے سب کو جلدی کرا رہے. اب سب لوگ آ گئے, سارے جانور آ گئے. سب سے آخر میں گدھا جو آیا, تو گدھا تو پھر گدھا ہوتا, وہ دروازے پہ جا کے, اب گدھے کو سمجھنے کے لیے بھی بہرحال بہت عقل چاہیے. دجال کا بھی ایک گدھا ہوگا, حضرت عیسیٰ کا بھی ایک بڑا قابل احترام گدھا, بلعم باعور کا بھی ایک گدھا تھا, جس سے قرآن نے جس بلعم باعور کو کتا کہا. تو یہ بہت سارے گدھے ہیں. ایک صاحب کا گدھا کھو گیا, پہلے بہت قیمتی ہوتا تھا گدھا, جیسے آپ کی BMW یا مرسیڈیز غائب ہو جائے. اب گدھوں کا انشورنس بھی نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں, بلکہ کسی کا بھی نہیں ہوتا تھا. تو اب یہ پریشان, ایک آدمی کی ساری لائف ڈیپینڈ کرتی ہے گدھے کے اوپر, یہی سورس آف انکم. ہر ایک سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کوئی گدھا لے کے نہ آیا. ایک آدمی ڈھونڈ کے لے آیا, بہت شاباش تھی, بہت بہت کندھا ہلایا, پیٹنگ کی. کہا لیکن یہ بتاؤ تم کیسے لے کے آ گئے؟ کہا کہ میں نے سوچا کہ اگر میں خود گدھا ہوتا اور میں کھو جاتا تو میں کہاں پہ جاتا؟ میں وہیں گیا تو آپ کا گدھا وہیں پہ کھڑا ہوا تھا. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی, اب یہ جملہ سنیے گا, بعض چیزیں ایسی ہوتی کہ اگر آپ کو شیطان کا طریقہ سمجھنا ہے تو کچھ لمحوں کے لیے شیطان بن کے سوچیے. دجال کا طریقہ سمجھنا ہے تو کچھ لمحوں کے لیے دجال بن کے سوچیے. اگر یزیدیوں کا طریقہ سمجھنا ہے کچھ لمحوں کے لیے ذہن میں وہ کیفیت لائیے, تب آپ حق تک پہنچیں گے. اور اس جملے کی بات میں وضاحت کروں گا. اگر کسی کو یہ جملہ ڈائجسٹ نہیں ہوا تو تھوڑا ویٹ کرے 1 یا 2 دن. حضرت نوح فرماتے ہیں کہ تو کیسے آ گیا؟ کہا گدھا. جب آ رہا تھا تو دروازے پہ کھڑا ہو گیا. اب اردو بڑی مشکل ہو جاتی ہے, اڑ گیا, آگے بڑھنے کو تیار نہیں. اور وہاں پہ بارش بڑھتی جا رہی, بالکل لاسٹ مومنٹ ہے, دنیا ڈوبنے والی ہے, سارے انسان سارے جانور آ گئے. اب گدھا اڑ گیا, آگے ہی نہیں بڑھ رہا. کیونکہ شاید آپ لوگوں نے گدھے دیکھے نہ ہو, وہ چار ٹانگوں والے گدھے, شاید وہ آپ نے دیکھے نہ ہو. کیونکہ میں نے ویسٹ کے زو میں گدھوں کو دیکھا ہے. کراچی میں آئیے, ہر سڑک پہ سینکڑوں آپ کو گدھے نظر آئیں گے. تو گدھے کی عادت ہے, جہاں رک گیا. اب حضرت نوح کو جلدی ہے, کیونکہ اپنی کشتی کا دروازہ بھی بند کرنا. چنانچہ کان سے پکڑ کے اسے کھینچا. کہا جاتا ہے گدھے کے کان بھی اسی وجہ سے لمبے ہوئے. تو جن کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے گدھے کے کان, وہ انٹرنیٹ پہ جا کے ٹائپ کرے, تصویر بھی آ جائے گی. انٹرنیٹ پہ جائیے گا, آئینے کے سامنے نہیں. تو خیر ایک بار گدھے کے کان بھی لمبے ہو گئے, وہ آگے نہیں بڑھ رہا. آخر حضرت نوح کو وہ غصہ آ گیا, جو حرام نہیں ہے. غصہ کہیں حرام ہے, کہیں اس کی ڈگری بہت کم ہے. اور اس غصے کے عالم میں کہا کہ شیطان یہاں کہاں کھڑا ہو گیا, اندر آ جا. وہ گدھا اندر آ گیا. مگر یہ جو نوح کی زبان پہ جملہ آیا کہ شیطان یہاں کہاں کھڑا ہو گیا, کہے گدھے کو رہے تھے. لیکن اب وہ لفظ شیطان کہا نا, تو اس اصلی شیطان کو بھی پرمیشن مل گئی, وہ بھی ساتھ ساتھ چلا آیا. ہاں, معاملات کے اندر
ما قصد لم یقع وما وقع لم یقصد، یہ لیکن یہ معاملات کی بات نہیں ہے، غصے کے عالم میں کہہ رہے ہیں۔ شیطان کہاں رک گیا؟ تو شیطان بھی ساتھ میں آ گیا، کہا کہ یا نبی اللہ، آپ کی اجازت سے آیا اور آپ کا احسان مانتا ہوں۔ بھائی میں نے کیا احسان کیا تم پر؟ اب ذرا سوچیے، سب سے زیادہ اس دنیا میں بزی انسان کا نام شیطان۔ جب اسے وہ آدم کے اولاد کے پیچھے پڑا، اس کو کوئی لیو ملتی، کوئی سک لیو، کبھی ہالیڈے پہ جاتا ہے، کبھی ویکینڈ اس کے لیے کوئی آتا ہے، ویکینڈ پہ تو اس کو ڈبل کام کرنا پڑتا ہے۔ اب دیکھیں کہ شیطان کتنا بزی ہے۔ کہا کہ آپ کی دعا سے جو طوفان آیا ساری قوم ختم ہو گئی، تو اب میرے لیے یہ ہالیڈے ہو گئی، جب تک کہ نئی قوم پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی ہے ہی نہیں، کس کو مس گائیڈ کروں؟ کشتی نوح میں تو چلے گا نہیں شیطان کا طریقہ، تو میں آرام سے ہوں، آپ نے مجھے اتنا آرام دلوا دیا، اب بتائیے احسان آپ نے کیا ہے، میں اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ شیطان تھا نا، مومن کوئی تھوڑی تھا کہ جو احسان کرے اسی کی پیٹھ میں خنجر گھوپے۔ کہا کہ ایک احسان آپ نے کیا، ایک احسان آپ نے کیا، بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اب حضرت نوح نے اپنے اتنے سے غصے پر بھی پہلے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ انبیاء اور ائمہ کی توبہ گناہ کی نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، وہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد کہا اچھا شیطان پھر ایک بات تو بتا دے، میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ تو کافروں کو بہکاتا ہے، تو منافقوں کو گمراہ کرتا ہے، تو مشرکوں کو مس گائیڈ کرتا ہے، تو ایتھیسٹ لوگوں کو سیدھے راستے سے ہٹاتا ہے، تو کیا تعجب ہے؟ وہ تو پہلے ہی صراط مستقیم پر ہے ہی نہیں، پہلے ہی گمراہی کے راستے پر۔ کسی مومن کے اوپر کس طریقے سے تیرا کنٹرول ہوتا، مومن تیرے ہاتھ میں کیسے آتا ہے؟ وہ تو انڈر دا پروٹیکشن آف ملائکہ اور اللہ اور سب کچھ۔ کہا کہ یا نبی خدا، although it's a business secret، لیکن ایک احسان آپ نے کیا ہے، اس لیے مجھے بتانا تو پڑے گا، اور وہ یہ ہے کہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے مومن کو بہکانا، سب سے مشکل کام۔ وہ اتنے سارے پروٹیکشن کے اندر ہوتا ہے مومن، نماز پڑھ رہا ہے تو نماز اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہے، قرآن پڑھ رہا ہے تو قرآن اس کو بچا رہا ہے، اگر دعائے کمیل پڑھ کے آیا ہے تو دعائے کمیل اس کو بچا رہی ہے۔ کہ مومن کو بہکانا سب سے مشکل کام، مگر تین اگر غلطیاں مومن کبھی کرے تو میرے لیے بہت ہی ایزی ہو جاتا ہے۔ اس وقت وہ ایسا میرے کنٹرول میں آ چکا ہوتا، ایسی جگہ کھڑا ہے کہ ہلکا سا پش کرو وہ سلپ ہو کے گرے گا۔ تین، اب یہ تین اگر آپ دیکھیں تو یوں یہ گناہ نہیں ہے، یہ بہت چھوٹے گناہ۔ نمبر ایک، جب مومن غصے میں آ جائے، حرام والا غصہ نہ صحیح، حضرت نوح جیسا ہی غصہ صحیح، لیکن غصے میں آ جائے، پھر اس موقع پر مومن کی عقل ختم ہو جاتی ہے، اور پھر ذرا سا بھی وہ غافل ہوا اور مجھے چانس ملا اس غصے کے عالم میں ایسی چیزیں اس کی زبان پہ لے آتا ہوں، کبھی اللہ سے ناراض، کبھی اسلام سے ناراض، کبھی مرجع تقلید کے اوپر ناراض، کبھی ماں باپ کے خلاف، کبھی دوستوں کے خلاف۔ غصے کے عالم میں آدمی کتنا اپنی زبان پہ کنٹرول کرتا۔ ساتویں امام کے صحابی اگر اپنے منہ میں کنکر رکھ کے زندگی گزارتے، میرا جو سعادہ ملا احمد عراقی نے لکھا کہ ساتویں امام کے صحابی اپنے منہ میں کنکر رکھا کرتے۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا اتنا ڈرایا ہمارے ساتویں امام نے زبان کے بارے میں کہ اس کو ذرا سا بھی آزاد نہ چھوڑنا، اسے فریڈم نہ دینا، ایک بار یہ آزاد ہو گئی تو میں جنت سے جہنم میں پہنچا دے گی، زبان پہ بہت زیادہ چیک رکھنا۔ اگرچہ انسانوں میں بھی ایک ایسی کیٹیگری ہے، لیکن وہ اس وقت میں اپنی زبان پہ ان کا نام نہیں لاؤں گا، کہیں کوئی ڈسکریمنیشن وغیرہ کا قانون نہ میرے راستے میں آ جائے، کہ کنٹرول کر کے رکھنا۔ ذرا سی بھی ان کو آزادی دے دی تو تمہاری جنت کو جہنم میں کنورٹ کر دیں گی۔ خیر، اب یہ میں اردو میں نے کہا تاکہ سمجھنے والے سمجھ جائیں، اور جن کا مسئلہ ڈسکریمنیشن ہے وہ تو سمجھیں گے ہی نہیں کہ کر دیں گی اور کر دے گا میں کیا فرق ہے۔ تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ زبان کا غصے کے عالم میں مومن کی زبان آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہے، نہ بھائی کا خیال کرتا ہے، نہ کسی مومن ساتھی کا خیال کرتا ہے، نہ والدین کا خیال کرتا ہے، نہ عالم کا خیال کرتا ہے، نہ جس امام کے پیچھے نماز پڑھ کے آیا ہے نہ اس کا خیال کرتا ہے، نہ مرجع کا خیال کرتا ہے، نہ اللہ کا خیال کرتا۔ وَإِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ مومن کہتا ہے میرے رب، میرے پروردگار نے میری توہین کر دی، وہ اللہ سے لڑنے لگتا۔ لیکن اس پہ بات تو بہت لمبی ہو جائے گی۔ نمبر 2، کہا کہ دوسرا موقع
جب وہ کسی نامحرم کے ساتھ ایک جگہ پہ اس طرح سے جمع ہو کہ وہاں کوئی اور نہ ہو، چاہے وہ لوگ قرآن پڑھنے کے لیے جمع ہوئے، قرآن کا مطلب جو بھی اس زمانے میں صحیفہ نو آیا ہوگا، کہا کہ اچھے مقصد کے لیے، نیک پرپس کے لیے، اگر نامحرم کے ساتھ کسی تنہائی کی جگہ میں جمع ہوئے، تمہارا پرپس بہت ہی اچھا ہے، اس کو دین سکھانا، یا وہ تمہیں قرآن سکھانا چاہتی ہے یا کوئی بھی، لیکن یہ بیسٹ موقع ہے میرے پاس مومن اور مومنہ کو بہکانے کا، ایسا ان کو سلپ کراؤں گا اور گناہ کے راستے پہ لے جاؤں گا کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ اچھا کام کب حرام کام میں بدل گیا۔ انٹرنیٹ اس کی بہترین مثال۔ خالی مسلمان نہیں، ساری دنیا کے پیرنٹس، گورنمنٹس پریشان ہیں کہ کس طریقے سے اس فتنے پہ قابو پایا جائے، لیکن باقی اس مسئلے پہ کچھ گفتگو مجھے آگے کرنا ہے، کیونکہ یہ فیس بک جس طرح سے فساد بک میں چینج ہو کر گھروں کے اندر طلاقیں لے کے آ رہی ہے، سیپریشن کا سبب بن رہی ہے، شوہر اور بیوی جیسے قابل احترام رشتے کو توڑ رہی ہے، وہ موضوع ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو نظر انداز کریں۔ دعا موجودہ زمانے میں اب علماء بیٹھے ہیں، ایک حدیث میں بھی ہے کہ ایسے آدمی کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے شوہر اور بیوی کے ریلیشن میں جہاں جھگڑے ہوں، لیکن بس اس سے زیادہ نہیں، بعد میں بتاؤں گا۔ آخری بات، یہ شیطان بتا رہا کہ مومن یا مومنہ کو میں بڑے آرام سے کیسے بہکا سکتا ہوں، شیطان کہہ رہا۔ اور تیسرا یہ کہ جب دو پارٹیز کے بیچ میں اس کو کوئی ڈسپیوٹ طے کرانا، اس کو بیچ میں ایز اے آربیٹریٹر رکھا، یہ تو میں بہت اپنے لیول کی بات کر رہا ہوں، ورنہ پھر جج بنایا، کچھ لوگوں کو اسلام نے جج بنایا، تو خیر کہا یہ بڑا خطرناک مرحلہ، گویا پلے وتھ فائر۔ ذرا سا بھی مومن اگر اس کی توجہ ہٹ گئی مسئلے سے، فیوریزم آ جائے گا۔ یہ سب سے خطرناک موقع ہے جو روایت میں ہے کہ قاضی، جج، دو آدمیوں کے بیچ میں ڈسپیوٹ کرانے والا، اس چیئر پر یا نبی بیٹھتا ہے یا وصی بیٹھتا ہے یا شقی بیٹھتا ہے۔ یہ بہرحال ایک بہت بڑا ٹاپک بنے گا، لیکن آپ کے لیے اس کا صرف اتنا سا حصہ۔ بہت ہی خطرناک مرحلہ ہے، جیسے میں ساری دنیا میں گھوم کے آیا ہوں، یہ جملہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے تاکہ یہ آپ کو پتا چلے کہ میں کسی خاص جگہ کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، پوری دنیا۔ ہسبینڈ اینڈ وائف کے پرابلم آج کل کہاں نہیں ہو رہے، اور وہاں بیچ میں آربیٹریٹر بھی آتے ہیں، وہاں بیچ میں کچھ فیملی ممبر بھی آتے ہیں، وہاں بیچ میں کچھ ریلیٹیوز بھی آتے ہیں، وہاں کچھ عام مومن بھی آتے ہیں، اور وہ جب اس ڈسپیوٹ کو طے کراتے ہیں، بہت ہی زیادہ ان کو الرٹ ہو کے بیٹھنا۔ ذرا سا بھی اگر فیوریزم آ گیا، شیطان کہتا بس میرا سارا مسئلہ حل ہو گیا، یہ مومن تو پھر لائک بال میرے ہاتھ میں ہوتا، گیند آپ کے ہاتھ میں، جس طرح چاہے اچھالے، جہاں چاہے پھینکے، آپ کی مرضی چلے گی، گیند کی مرضی نہیں چلے گی۔ تو یہ تین موقع ہیں۔ اچھا اب یہ جو تیسری چیز، اس میں ایک بات یاد رکھی، اور یہ وہی پرابلم ہے جو مرجعیت کے حوالے سے بھی مجھے ڈسکس کرنا، اور وہ یہ کہ بعض لوگ اس لیے بھی مرجعیت کو چھوڑ رہے ہیں، مراجع کو، کہ بھئی ان کے فتووں میں اختلاف ہے، ایک کہتا ہے واجب ہے، دوسرا کہتا ہے حرام ہے، ایک کہتا ہے جائز ہے، ایک کہتا ہے مستحب۔ کون اس چکر میں پڑو، چھوڑو اس کو، جو من میں آئے وہ کرو۔ یہ جملہ میں نے خالی ایک عام آدمی سے نہیں سنا، ممبر سے بھی سنا کہ بھئی میرا تو دماغ خراب ہو گیا یہ الگ الگ فتوے سن کے، میں تو آ کے گھر میں سو گیا، جو دل میں آئے وہ کرنا۔ لیکن یہ تو مرجعیت، حدیثوں کے بارے میں بھی یہی ہم سنتے ہیں۔ ایک گروپ ہے ہمارے یہاں جو کہلاتا اہل قرآن، وہ ہر چیز کہتے ہیں قرآن میں آپ شو کریں۔ داڑھی انہوں نے آج تک اس لیے نہیں رکھی کہ ان کو داڑھی قرآن میں کہیں نظر نہیں آ رہی، یعنی اتنے سنسیئر بات کرتے ہیں کہ قرآن میں اگر ان کو داڑھی نظر آ جائے، ابھی اسی منٹ اسی سیکنڈ وہ داڑھی رکھ لیں گے۔ اتنے جلدی تو داڑھی گرو بھی نہیں ہوتی، تو بازار سے خرید کے لے آئیں گے، لیکن یہ ہے کہ داڑھی رکھ رہا ہے، بس قرآن میں کہیں ان کو دکھا دیجیے۔ خمس، آج تک کنفیوز ہے کہ خمس کی تو کوئی آیت ہی قرآن میں نہیں آئی۔ ایک آیت اگر ہم نے اس سورہ انفال کی بتائی، جس کی ایک آیت سے مجلس شروع کی تھی، تو کہا کہ یہ تو مال غنیمت کے بارے میں، اس میں یہ ہماری سیلری اور بزنس کہاں سے آ گیا؟ تو آپ دیکھیے یہ گروپ، ہم نے کہا کہ باتیں کرنے کا فائدہ کیا، ہر آدمی جانتا، ہم نے کہا دیکھیے حدیث ہے، کہا دیکھیے حدیث صحیح بھی ہے غلط بھی ہے، اتنا کنفیوژن ہے حدیثوں کی وجہ سے، ہم اس چکر میں نہیں پڑتے۔ یعنی رزلٹ کیا نکالا کہ غلط حدیثوں کی وجہ سے صحیح حدیثیں بھی چھوڑ دی۔ یہی تو رزلٹ نکلا نا، کہ جب آپ نے کہا کہ ہمیں نہیں چاہیے حدیثیں، صحیح بھی ہیں غلط بھی ہیں،
تو جس دشمن نے غلط حدیثیں بنائی تھی وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا نا. وہ غلط حدیثیں اسی لیے تو بنا رہا تھا کہ لوگ صحیح حدیثوں کو چھوڑ دیں. وہ چھوڑ دی, کہا کہ بھئی ہم سے یہ اتنا کنفیوژن برداشت نہیں ہوتا, ہمارے تو سر میں درد ہو رہا. چلے جائیے کسی فارمیسی میں ایک پین کلر لا کے کھائیے, پھر صحیح حدیثیں قبول کیجیے. یہ کوئی سلوشن نہیں ہے کہ اتنے سارے صحیح غلط حدیثیں ہیں ہم معصومین کو بھی چھوڑ دیں. یہ معصومین کو چھوڑنا ہوا. اسی میں یہ ایک بات ہے ابھی ہمارے اور آپ کے لیول کی. وہ کیا؟ اچھا مولانا, یہ دو آدمیوں میں ڈسپیوٹ طے کرانا اتنا خطرناک مرحلہ, ہسبینڈ وائف, بزنس پارٹنر, جہاں بھی میں دنیا میں جاتا ہوں یہ دو جھگڑے تو ضرور آتے ہیں. ایک تو ہسبینڈ اینڈ وائف کے جھگڑے, اور ایک یہ ہے کہ بزنس کیا تھا شیئرنگ میں, اب دونوں پارٹنر میں جھگڑا چل رہا. اور میں کہتا بھی ہوں کہ یہ سارے مسائل لوکل علماء سے طے کرانا ہے, کیونکہ اس میں ایک میٹنگ سے بات نہیں طے ہوگی. آپ آئے, آپ نے اپنا ورژن بتایا, آپ جب تک کہ سامنے والے کو نہیں سنیں اور پھر جو وہ کہے گا تو آپ سے اس کا جواب مانگیں گے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 10 دن کوئی مجلس پڑھنے آیا اس کے پاس اتنا ٹائم ہے؟ کیونکہ ایک کیس کوئی تھوڑی ہے. یہ اپنے مقامی علماء کا وجود اسی لیے رحمت قرار دیا گیا. ایسے شہر میں رہنا بھی مکروہ ہے جہاں پہ کوئی عالم نہ ہو, وہ اسی لیے. تو اب یہ ہے کہ کہا کہ نہیں مولانا یہ اتنا مشکل مسئلہ کہ شیطان ہمیں مس گائیڈ کر کے ہماری ساری نیکیاں ختم کرا سکتا. غصہ, نامحرم کے ساتھ جمع ہونا, اور یہ کہ دو آدمیوں میں ڈسپیوٹ کرانا. تو پہلی بات تو میری ہوتی ہے کہ آپ اتنا ڈرے تو آخری بات سے کیوں ڈرے؟ پہلی دو بات میں تو نہیں ڈرے. یہ تو آپ نے نہیں کہا نہیں بھائی بہت خطرناک ہے آج سے غصہ نہیں کریں گے, یہ تو نہیں کہا. بھائی نامحرم کے ساتھ جمع ہونا بہت خطرناک ہے, آج سے کسی نامحرم سے کانٹیکٹ نہیں کریں گے. نہیں, اس میں تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں, وہ تو ہم کر لیں گے کسی طرح. یہ آخری چیز کے اندر آپ اتنا گھبرا گئے. پھر یاد رکھیے کہ اسی لیے اسلام نے افضل ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت قرار دی اصلاح ذات البین. افضل ترین عبادتوں میں. اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے کریں کہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی نے زائرین کے نام جو میسج دیا, اس کے اندر نہج البلاغہ کے پیروی کرتے ہوئے, اس کو فالو کرتے ہوئے, عربی ٹیکسٹ میں اللہ اللہ یہ لفظ لائے. اللہ اللہ فی الصلاۃ نماز کے بارے میں, اللہ اللہ فی الحجاب حجاب کے بارے میں. یہ نہج البلاغہ میں مولا کی آخری وصیتوں میں سے ایک وصیت, جس میں مولا نے 22-23 ایڈوائس کی, ہر ایک سے شروع میں کہا اللہ اللہ. اور وہ اسٹارٹ کہاں سے ہوئی وہ وصیت؟ کب کی ہے یہ وصیت؟ 19 رمضان 20 یا 21 آخری رات مولا کی. حسن و حسین کو بلاتے ہیں, آخری وصیت نامہ لکھواتے ہیں, اوصیکما بتقوی اللہ, میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرتے رہنا, وَإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ فَإِنِّي قَدْ سَمِعْتُ جَدَّكُمَا رَسُولُ اللَّهِ. مومنوں کے درمیان جھگڑے طے کرانا, کیونکہ میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ تمہارا جد رسول خدا کہہ رہا اصلاح ذات البین افضل من عبادت السنہ. ایک آدمی سارا سال سنت عبادت کرتا رہے اس کا ثواب کم ہے, ایک مومن دو پارٹیز کے درمیان ڈسپیوٹ طے کرائے اس کا ثواب زیادہ. نہج البلاغہ آپ کے گھر میں ہے, جا کے دیکھ لیجیے. اور اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے بچے سے کہیے وہ انٹرنیٹ پر یا اسمارٹ فون یا آئی فون سے نکال کے آپ کو ریفرنس دے دے گا. اصلاح ذات البین افضل من عبادت السنہ. 1 سال تک سنت نمازیں پڑھی, 1 سال تک سنت روزے رکھے, اور اس سے زیادہ ثواب مل گیا دو مومنوں کے جھگڑے کو طے کرانے. اللہ کے رسول کی یہ حدیث مولا نے سنائی, آخری حدیث سنی. آج کے مجلس کا ٹائم ختم ہو گیا اور میرا آج کا ٹاپک شروع بھی نہیں ہوا, اور یہ اکثر ہو جاتا ہے, کوئی نئی بات نہیں. آخری حدیث سنی. یہ وہ حدیث ہے جس سے ریلیٹڈ دعا حج میں ہم بہت پڑھتے ہیں. جن لوگوں نے حج تمام دعاؤں کے ساتھ کیا, تو ایک تو بہت ہی لیندی دعا ہے امام حسین, لیکن باقی ہر جگہ چھوٹی چھوٹی دعائیں. کعبے کا طواف کرو ایک چھوٹی دعا, صفا مروہ کی صحیح کرو, اس میں یہ لفظ بہت آتا ہے اذلنی یوم لا ذل الا ذلک. اے خدا اس دن مجھے شیڈو دینا یا سایہ دینا اپنے عرش کے نیچے, جس دن تیرے عرش کے علاوہ کہیں پہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. قیامت کا دن, قیامت. معصوم کی حدیث ہے کہ 3 نیکی کرنے والے ایسے ہیں کہ جب پورا میدان قیامت, گرمی, سورج پریشان ہو رہا, اللہ انہیں اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا. اور ان میں سے ایک وہ الساعی جو کوشش اور صحیح کر رہا شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف کو طے کرانے کی.
تو ثواب اتنا بتایا گیا ہے کہ دل چاہتا ہے باقی ساری سنت عبادتیں چھوڑو، اس عبادت کو انجام دو، لیکن کہا کہ بی الرٹ، بی کوشس۔ شیطان نیکیوں ہی سے تو گناہ کا راستہ نکالتا، مومن کے لیے شیطان کا طریقہ یہی ہے کہ نیکی کرتے کرتے آپ کو گناہ کے راستے پہ لے جاتا۔ اب یہ تو ہو گیا ہمیں الرٹ رہنا، اور پھر مومنوں کا یہ فریضہ یا ڈیوٹی کہ وہ یہ دیکھتے رہیں کہ اگر کوئی آدمی اگینسٹ ریلیجن، اگینسٹ شریعت، اگینسٹ مرجعیت، اگینسٹ احادیث بات کر رہا تو وہ بھی یہ دیکھتے رہیں کہ ان میں کون ایسا ہے جو ایکچول دشمنی میں یہ بات کر رہا ہے، کون بیچارہ ایسا ہے کہ ہے بہت سنسیئر، لیک آف نالج کی وجہ سے وہ دشمن یا شیطان کی ٹرک میں چلا گیا، مسمرائز ہو گیا، ہیپناٹائز ہو گیا، ورنہ وہ دل سے برا نہیں ہے۔ ایسے کتنے لوگ مرجعیت کے خلاف بھی بولتے ہیں لیکن ہمیں پتا ہے کہ کتنے سنسیئر، حدیث کے خلاف بھی بولتے ہیں، ہمیں پتا ہے کتنے سنسیئر، اور کچھ ہے کہ نہیں واقعاً یا خود دشمن ہے یا دشمن نے انہیں ہمارے درمیان پلانٹ کیا۔ مومن کی یہ ذمہ داری عام مومن کی کہ اتنی اس کے اندر اویئرنیس ہو، دو ٹائپ کے دشمنوں کو پہچان سکے۔ جیسے ہمیں شام کے بازار میں اس کی ایگزامپل مل رہی ہے، شام وہاں پہ یہ روایت بھی ہمیں ملی کہ جب بازار شام میں یہ قافلہ داخل ہوا تو ایک ہی تو مرد تھا اس قافلے میں، ہتھکڑی اور بیڑی کا اسیر سجاد آگے آگے چل رہا، ننگے سر ہے، قیدیوں کا نیلے رنگ کا کرتا سجاد کے بدن پر ہے، اور پیچھے اونٹوں پہ خاندان کی عورتیں ہیں۔ ایک بہت فوائس چہرے والا بوڑھا آدمی آ گیا، سمجھ لیے کہ ماتھے پہ سجدے کا نشان، چہرے پہ نور، اور قریب آ کے کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے تیرے خاندان کو ایسی ذلت عطا کی ہے اور قیدی بنا کے لائے گئے اور ہم مسلمانوں کو وکٹری دی۔ پروپیگنڈا یہ کیا گیا تھا نا کہ یہ باغی لوگ ہیں جو اسلام کے اگینسٹ جنگ کرنے آئے، تو وہ اسی خیال میں آ کے بڑی سنسیئرٹی سے کہہ رہا۔ مولا سجاد نے سر اٹھایا، دیکھا یہ کون آدمی، ایک بار پہچان لیا کہ یہ آدمی جو جتنا اگینسٹ بول رہا مگر دل سے نہیں بول رہا، جو پروپیگنڈا ہوا۔ مولا نے کہا یہ بتا کیا تو نے قرآن میں آیہ مودت پڑھی؟ کہا کہ ہاں پڑھی۔ آیہ تطہیر پڑھی ہے؟ کہا پڑھی۔ کہا کہ کیا تو نے آیہ مثلا امام مبین پڑھی ہے؟ پڑھی۔ آیہ ولایت پڑھی ہے؟ پڑھی۔ مگر یہ ساری آیتوں کا تجھ سے کیا تعلق؟ کہا یہ ساری آیتیں ہمارے بارے میں نازل ہوئیں، یہ قرآن ہمارا ذکر کر رہا۔ وہ بے اختیار جیسے ہی ٹروتھ پتا چلا سر سے امامہ پھینکا، رونے لگا، سر پیٹنے لگا، مولا کیا خدا میرے گناہ کو معاف کرے گا؟ دیکھیے جملہ اس کا جو تھا کہ اللہ نے تم لوگوں کو ذلیل کیا، سجاد کا جواب اس کو کچھ اور تھا۔ اور یہی جملہ جب یزید نے اپنے دربار میں کہا تو آقا سجاد کا انداز بالکل الگ تھا۔ دربار یزید، اور ایک بار یزید کی نگاہ پڑی خاندان پر، دیکھا ایک ہی مرد، سجاد کو دیکھ کے پوچھا من انتا، تو کون ہے؟ کہا انا علی ابن الحسین، میں حسین کا بیٹا علی۔ کہا علی؟ وہ تو کربلا میں اللہ نے اسے مار دیا۔ کہا وہ میرا بھائی علی اکبر تھا، اللہ نے نہیں تیری ظالم فوج نے اس کو شہید کیا۔ یزید کہتا ہے دیکھا اللہ نے کیسے تم لوگوں کو ذلیل کیا۔ تقریباً ویسا ہی جملہ یہ یزید بھی کہہ رہا، وہاں سجاد کا انداز کچھ اور تھا، یہاں سجاد کا انداز کچھ اور، جبکہ وہاں پہ سجاد ایک بوڑھا آیا ہے ایگریسو انداز میں جواب دے سکتے ہیں، وہاں پہ کتنے پولائٹ وے میں کا، اور یہاں یزید اپنی پوری طاقت کے ساتھ بیٹھا۔ یہاں سجاد کو جھکنا چاہیے لیکن یہاں سجاد شیر خدا کا پوتا ایک بار سینہ تان کے کہتا ہے کہ یزید ذلیل ہم نہیں ہوئے، ذلیل تو ہوا، روز قیامت تجھے پتا چلے گا اللہ نے کیسی ذلت تیرے خاندان میں لکھ دی۔ بھرے دربار وزیر بھی ہیں، امیر بھی ہیں، غیر ممالک کے ایمبیسیڈر اور سفیر بھی ہیں، یہ جملہ اپنے بارے میں سنا۔ ایک بار یزید شراب تو ویسے ہی پیے بیٹھا، شرابی کا غصے میں آ کے کہتا جلاد اس جوان کی گردن کاٹ دے۔ میرا مولا مسکرایا، ایحدثون بالموت الموت لنا عادت و کرامتنا شہادت۔ یزید تو نے مجھے موت کا تھریٹ دیا ہے؟ ارے غلط آدمی کو یہ تھریٹ دیا ہے، مرنا ہمارے خاندان کی عادت ہے، شہید ہو جانا ہماری فضیلت ہے۔ سجاد شہادت کے لیے تیار۔ زینب کبریٰ کو عاشور کی سپہر یاد آ گئی۔
بھیا نے آخری رخصت کے وقت کہا تھا زینب میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرا سجاد تیرے حوالے، سجاد کی حفاظت کرنا۔ ایک بار زینب آگے آتی ہے، سجاد کے سامنے آ کے کھڑی ہو، کہا یزید جب تک علی کی بیٹی زینب زندہ ہے میرے سجاد کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ تو ویسے ہی شراب کے نشے میں چور، ایک بار کہتا ہے جلاد تو پہلے زینب کی گردن اڑا دے، زینب مرنے کے لیے تیار، علی کی بیٹی ہے، مگر ایک کونے میں بیٹھی ہوئی فضہ کو 11 ہجری یاد آ گئی۔ میری شہزادی فاطمہ دنیا سے جا رہی، مجھے بلا کے کہا تھا اماں فضہ، بہن فضہ، میں نے تجھے بہن کہا، میں نے تجھے بہن سمجھا، میں جا رہی ہوں، میری اولاد تیرے حوالے۔ فضہ حسن کو نہ بچا سکی، تشت میں کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا، حسین کو نہ بچا سکی، نوکے نیزہ پر کٹا ہوا سر بلند ہوا۔ ایک بار زینب کو بچانے آگے آگی، یزید جب تک فاطمہ کی کنیز فضہ زندہ میری شہزادی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ شرابی تو ہے، ایک بار یزید کہتا جلاد تو پہلے اس بڑھیا کی گردن اڑا دے۔ بس ایک بار فضہ مڑی، دربار کو دیکھا، ملک حبشہ کے 200 سردار بیٹھے ہیں، کہا کہ اے میرے ملک والوں تمہاری غیرت کو کیا ہوا؟ تمہارے سامنے مجھے قتل کیا جائے تم خاموش رہو؟ وہ حبشی سرداروں کی غیرت بیدار ہو گئی، 200 تلواریں دربار میں نکل آئیں۔ ایک بار کہا یزید خبردار فضہ کو کچھ نہ کہنا ورنہ خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ علی کی بیٹی زینب بہت صابرہ اور اب تک بہت صبر سے کام لیا، مگر اب یہ جو منظر دیکھا زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا، آواز دی السلام علیک یا جدہ، السلام علیک یا رسول اللہ، نانا رسول خدا۔ ایک کنیز کی حمایت میں 200 تلواریں اور آپ کی بیٹی زینب قیدی بن کے کھڑی ہے اور کوئی زینب کی حمایت کرنے والا۔ خداوندہ آج کی شب جمعہ کا واسطہ شریکت الحسین عقیلہ بنی ہاشم زینب کبریٰ اور میرے مظلوم امام سید الساجدین کے ان مصائب کا واسطہ، جو مومنین اور مومنات آج کی مجلس میں ان کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی روزی کے ذرائع کو، ان کی اولاد کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما۔ دنیا بھر کے صاحبان ایمان کو ظالموں کے ہر شر و ظلم سے نجات دلا۔ خداوندہ ہماری تمام حاجتیں شب جمعہ کا واسطہ، اس گریے کا واسطہ جو ابھی ابھی کیا گیا، سب اعزاء پہ بیٹھے ہوئے مومنین اور مومنات کی ساری حاجتوں کو پورا فرما۔ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما۔